پاکستان کرپٹو کے ذریعے امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کر رہا ہے، تو اب ان کو اس چیز کے اوپر بھی تکلیف ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے کرپٹو کے ذریعے امریکہ کے ساتھ، یہ ان کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ تو اسی پہ پھر ہم بات ہی کر لیتے ہیں اور ساری صورتحال کو آگے لے کر بڑھتے ہیں کرپٹو سے متعلق اس اہم پیش رفت پر کہ ملکی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے اور کیا یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ علی فرید خواجہ۔ علی، بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا سا ہمیں سمجھائیے گا یہ جو بٹ کوائن اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو ہیں، اس سے کیا مراد لی جائے، تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ کر کے سمجھائیے گا، اور جو اعلان کیا بلال بن ثاقب نے کہ یہ ہمارے ہی پاس رہیں گے اور ہائپ کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ ہائپ کے لیے نہیں ہے، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ جی شکریہ، آپ نے بڑے درست پوائنٹس بولے کہ ویب 3 کی ایریا میں اور ڈیجیٹل ایسٹ کے ایریا میں پاکستان ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرنا چاہتا ہے اور کرنا دکھا رہا ہے، خاص طور پہ ریجنل لیڈر کا۔ اور انڈیا میں کافی زیادہ کھلبلی مچ گئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے ایریا کے اندر جس میں وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے ہیں، تو اس میں پاکستان ان سے آگے نکل گیا ہے۔ تو جو بٹ کوائن کا ریزرو ہے، دیکھیں ڈیجیٹل ایسٹس جو ہے وہ، اور خاص طور پر بٹ کوائن 2009 میں اسٹارٹ ہوا، 2010 میں پہلی دفعہ ٹریڈ ہوا، اور آج more than $3 trillion of worth is in digital assets۔ دنیا میں 660 ملین، مطلب 660 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل ایسٹس اون کرتے ہیں۔ امریکہ نے جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، انہوں نے پالیسی اپنی اناؤنس کی کہ ہم ڈیجیٹل ایسٹس میں دنیا میں لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کا سارے بینکس، سارے ایسٹ مینیجرز، 115 کمپنیز نے اپنے ٹریجری کے پیسے بٹ کوائن میں ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان میں اس کی ایک نیچرل اڈاپشن تھی، کیونکہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے، ینگ لوگوں میں بٹ کوائن از لائک ڈیجیٹل منی۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ چیزیں خریدتے ہو، گیمز کھیلتے ہو، کسی کو پیمنٹ کرتے ہو، اس کے لیے بٹ کوائن از بیٹر دین یوزنگ کریڈٹ کارڈز۔ کیونکہ پاکستان میں کریڈٹ کارڈ اڈاپشن کافی کم تھی اور ینگ لوگ بہت زیادہ تھے جو انٹرنیٹ میں کام کرتے تھے، آئی ٹی میں کام کرتے تھے، وہ پہلے سے ہی ڈیجیٹل ایسٹس کو یوز کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں بلال کے مطابق 40 ملین لوگ بٹ کوائن اور ڈیجیٹل ایسٹس کو اون کرتے ہیں۔ تو ہماری پہلی سی نیچرل اڈاپشن تھی، کیونکہ ہماری ینگ پاپولیشن اور ٹیک سیوی پاپولیشن ہے۔ تو بڑے اچھی یہ اناؤنسمنٹ آئی بلال کی طرف، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، کہ ہم ایک گورنمنٹ لیول پہ بھی ایک اسٹریٹجک ریزرو بنائیں گے جس پہ گورنمنٹ پیسہ انویسٹ کرے گی یا بٹ کوائن مائننگ کرے گی، اور ساتھ ساتھ ایک ڈیجیٹل والیٹ بھی بنایا جس کے اندر گورنمنٹ یہ ایسٹس اون کرے گی۔ تو I'm sure کہ اب گوئنگ فارورڈ وہ تھوڑا سا ہمیں یہ کنیکشن بھی بتا دیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن جیتا تو پھر انہوں نے بھی اپنے بھی جو ہے کرپٹو کرنسی جو ہے انٹروڈیوس کرائی، ان کی وائف نے بھی کرائی، تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ امریکہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، یہ کیا کنیکشن ہے؟ جی کرپٹو کے بہت زیادہ ڈفرینٹ پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں ڈیولپر جو ہے وہ کوڈنگ کرتے ہیں، اسمارٹ کانٹریکٹس بناتے ہیں، اپلیکیشنز بناتے ہیں۔ پاکستان میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپرز ہیں، تو پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس ایریا کے اندر بھی ہم انویسٹمنٹ لے کے ٹیکنالوجی کمپنیز پاکستان آئے، یہاں کے لوگوں کو جابس دے اور وہ ویب 3 ڈیولپمنٹ کرے۔ ایک تو یہ ایریا ہو گیا۔ دوسرا ایریا ہے بٹ کوائن مائننگ کا۔ اس میں آپ پاور ڈیٹا سینٹرز کھولتے ہو جس میں آپ سرورز لگاتے ہو، اور یہ سرورز کمپیوٹر کا ایک پرابلم سالو کرتے ہیں، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے انعام کے لیے ان کو بٹ کوائن ملتا ہے۔ یہ ایک دوسرا ایریا جس پہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ملک میں انویسٹ کرے۔ تیسرا ایریا یہ ہے کہ آپ اپنے کوائن لانچ کریں۔ زیادہ تر پاکستان میرے خیال میں جو کرنا چاہے گا وہ اسٹیبل کوائن کرنا چاہے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بلال نے کہا تھا ہم اسپیکولیٹو ایریا سے باہر رہیں گے۔ اسٹیبل کوائن جو ہے سمجھے کہ روپی یا ڈالر کی ویلیو کو ٹریک کرتا ہے، تو اس کی ویلیو میں کوئی ہائپ کی طرف وجہ سے چینجز نہیں ہوتی، مگر اس کا جو یوز ہے وہ ریمیٹنسز اور کراس بارڈر پیمنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر سال ہمیں $36 بلین کی ریمیٹنسز آتی ہے اوورسیز پاکستانی سے۔ یہ اوورسیز پاکستانی 6%، 5%، 4% فیس دیتے ہیں۔ اگر ہم اسٹیبل کوائنز یوز کریں تو ان کی فیس بہت کم ہو جائے اور یہ پیسہ بڑی آسانی سے موو ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ایک چوتھا ایریا ہے جس کے اندر پاکستان میرے خیال میں انویسٹمنٹ چاہے گا۔ اچھا علی، یہ بتائیے گا کہ اب بٹ کوائن ڈیولپمنٹ، بٹ کوائن والیٹ کی بات کی جائے اور اسٹریٹجک ریزروز کی بات کی جائے، اس کے لیے جو ایک مخصوص اسکل ہے، کیا وہ پاکستان میں جو یوتھ ہے اس کے پاس موجود ہے، یا پھر اگر اس اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کورسز آفر کیے جا رہے ہیں یا وہ سکھایا جائے گا مزید؟ جی بالکل، کہ یہ ایک نیا ایریا ہے ٹیکنالوجی کا، اس میں
پروگرامنگ بھی نئی ہے اور ڈفرینٹ پروگرامنگ ٹولز ہے, ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہے. پاکستان میں لمس کے اندر ایک سینٹر فار ڈیجیٹل ایسٹ ریسرچ سیٹ اپ ہوا ہے جو اسٹیکس فاؤنڈیشن نے ڈونیشن کی, اس کا بھی مقصد یہی ہے. پھر اسی طرح کل حکومت منسٹری آف آئی ٹی نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے بائنانس کی جو اکیڈمی ہے اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی ہے کہ ٹیچرس کو اور یونیورسٹیز میں ٹریننگ کرائے. تو یہ Web3 ایک بہت بڑا ایریا ہے, فیوچر ہے ڈیجیٹل ایسٹس کا, پیمنٹس کا, فنٹیک کا. تو اور مگر پاکستان میں یہ بھی میں وہ پوائنٹ کرتا رہا ہوں کیونکہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے اور انٹرنیٹ میں چیزیں پڑی ہوتی ہے, ہماری پاپولیشن بڑی اسمارٹ ہے, تو لوگ جو ہیں وہ خود جب جیسے ان کو ریسورسز ملتے ہیں وہ خود سیکھ جاتے ہیں اور پاکستانی بڑا اچھا کر رہے ہیں اس ایریا پہ. اچھا ایک چیز بتائیے گا, اب ہم جب قومی ریزرو کی بات کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کوئی بڑا کی رول پلے کر سکتا ہے اور کتنا گیم چینجر یہ پاکستان کے لیے ثابت ہوگا؟ لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اور SECP کرپٹو پر پابندی انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے, تو اگر یہ پابندی رہتی ہے تو کرپٹو کونسل کتنا کام کر سکے گا, کتنی انہیں لبرٹی ہوگی, کیا ان کا کہنا چاہیے جورسڈکشن, دائرہ کار, مینڈیٹ ہوگا؟ جی آپ کے سوال کے دو پہلو ہے. ایک کہ جب اسٹریٹجک ریزرو بن رہا ہے اور ایک نیشنل بٹ کوائن والیٹ بن گیا ہے تو اگر حکومت کر رہی ہے تو کیا عام لوگوں کے لیے بھی اب لیگلی الاؤڈ ہوگا؟ تو آئی ایم شیور کہ جو ایک آپ کو جس میں پڑھا ہوگا کہ گورنمنٹ ایک پاکستان ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی بھی سیٹ اپ کر رہی ہے اور یہ اتھارٹی جو ہے لائسنسز بھی دے گی. اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے اندر گورنر, سینٹرل بینک بھی اس کے ممبر ہے, SECP کے چیئرمین بھی اس کے ممبر ہے اور اس کو چیئر کرتے ہیں پاکستان کے فائنانس منسٹر. سو آئی ایم شیور کہ جتنے بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز میں انوالوڈ ہے اور ریگولیشن جلد ہی ہم اس سیکٹر کے اوپر ریگولیشن بھی دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل کمپنیز آئیں گی اور وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گی اور یہاں پر ڈیجیٹل والیٹس اور ایکسچینجز بھی لانچ کریں گی. تو یہ آئی ایم شیور کہ یہ چیز اٹس کمنگ ان دا کمنگ ڈیز. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرپٹو کاؤنسل کو بنے ہوئے ابھی 2 مہینے ہی شاید ہوئے ہیں, تو یہ جو پیس آف ڈیولپمنٹ ہے یہ میرے لیے بڑا ایک مجھے امپریس کرتی ہے کیونکہ ہم نہ صرف لیڈرشپ دکھا رہے ہیں, ہم کنوکشن دکھا رہے ہیں اور ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ وی نو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو اٹ فاسٹ. ان لائک ان دا پاسٹ کہ گورنمنٹ کے سیکٹر سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ چیزوں کو جلدی کرے. اچھا علی یہ بتائیے گا کہ بٹ کوائن ریزرو سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی تب کہ جب انٹرنیشنل انویسٹرز پاکستانی کرپٹو میں انویسٹ کریں گے, اور کیا یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پاکستان, کیونکہ پاکستان سگنل کر رہا ہے دنیا کو کہ ہم یہاں پہ ایک لیڈرشپ رول کرنا چاہتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ریگولیشن بنانا چاہتے ہیں, تو آپ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹ کریں. تو ایک تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ اس میں بڑھ جائے گی, دوسرے دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان وانٹس ٹو بی نون اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ٹیکنالوجی. یہ بلال نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ آپ صرف ہمیں کانفلکٹ کی وجہ سے نہ دیکھیں, آپ ہمارے ٹیکنالوجی پاور کی وجہ سے بھی ہمیں دیکھیں. ہم نے یہ جو جنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے انڈیا کو اپنے ٹیکنالوجی سے ہرایا اور ٹیکنالوجی سپیریورٹی ہم نے اسٹیبلش کی. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ بٹ کوائن کی پرائسز گلوبل ایکسپرٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے ابھی 100,000 کو کراس کی ہے, یہ $1 ملین تک بھی کراس کر سکتی ہے. اگر اس پہ اپ سائڈ ہوتی ہے تو گورنمنٹ یا کوئی بھی بندہ جیسے کچھ بھی انویسٹمنٹ کی ہوگی اس کی ویلیو اوپر جا سکتی ہے اور اس کو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. مگر یہ بات اس کا احساس رکھنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سیکٹر میں والیٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ہسٹوریکلی SECP نے اور اسٹیٹ بینک نے پاکستان میں انہوں نے اس کو انکریج نہیں کیا. ڈسپائٹ دیٹ, جیسا میں نے بولا 40 ملین لوگ تو انویسٹ کر رہے ہیں اس میں, اسٹیٹ بینک کے SECP نے ان کو روکا بھی نہیں ان کو, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں فائدے بھی ہیں. اگر صرف نقصان ہوتے تو وہ نہ لوگ انویسٹ کرتے. ایک چیز مجھے بتائیں کہ بھارت کو اتنی کیوں تکلیف ہے اس سارے ایشو کو لے کے؟ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے یا یہ وہ ٹرینڈ ہے جو کوئی بھی ملک اپنا سکتا ہے, اور اب جدید تقاضے یہی ہیں, بلاک چین مائننگ کر کے, اور ظاہر ہے ابھی ریسنٹلی اناؤنس بھی آ کہ 2000 میگا واٹ بجلی بھی اس حوالے سے فراہم کی جائے گی. لیکن بھارت اتنی اس پہ فوکس کیوں کیا ہوا ہے؟ حتیٰ کہ یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس لیے اس جنگ میں ایج حاصل رہا کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے پورا ایک ریزرو بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے, کرپٹو کونسل بنا لی ہے, جو امریکہ جو ہے وہاں پہ انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہے. سو یہ آپ کیا بتائیں گے بھارت کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی کچھ تو بہانے ہیں, کچھ کہانی ہیں.
اور زیادہ تر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے لیڈرز ہیں اور ان کے بڑے ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے ان کا امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیز پر، اور اس ایریا میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو وہ ضرور فالو کریں گے. آپ نے بالکل درست کیا کہ پاکستان کی کوئی مونوپلی نہیں ہے، ہمارا صرف فرسٹ موور ایڈوانٹیج ضرور ہے، اور وہ ہماری لیڈرشپ نے شو کیا ہے کہ ہم جلدی موو کر رہے ہیں اور امبریس کر رہے ہیں. مگر پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا کا کہ جو یہ چیز کر رہا ہے. جیسا میں نے پہلے بولا کہ لیڈر تو امریکہ ہے اس ایریا میں، امریکہ میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، یو اے ای میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. دنیا کے 10 ممالک سے زیادہ کے پاس کرپٹو کی اسٹریٹجک ہولڈنگز ہے، اور امریکہ میں اس وقت 21 اسٹیٹس اپنے اسٹیٹ لیول پہ بھی پالیسی لا رہی ہے کہ اپنے ملک کے اندر وہ اپنے اسٹیٹ کے اندر وہ اسٹریٹجک ریزرو بنائے. تو پاکستان کے پاس صرف فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے. انڈیا کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے ٹیکنالوجی کا، جو پروو ہو گیا کہ وہ نہیں ہے. اچھا علی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر نان مین اسٹریم ایفیشینٹ پروگرامز میں چائنا پاکستان کا شراکت دار ہوتا ہے، پارٹنر ہوتا ہے. تو کیا بٹ کوائن ریزروز کے اور مائننگ کے اور بٹ کوائن والیٹ کے ابھی جو سلسلے یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر بھی ہم پاکستان اور چائنا کی شراکت داری دیکھ رہے ہیں آپ کہیں فیوچر میں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ پاکستان کے اس وقت یہ بینیفٹ ہے کہ نہ صرف ہم چائنا کے بہت کلوز ہے، امریکہ بھی پاکستان سے انگیج کرنا چاہتا ہے. تو وی آر بینیفٹنگ فرام بیسٹ آف بوتھ ورلڈ. اینڈ اس میں گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا بڑا ضروری ہے، فارن منسٹری کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے کہ ہم سارے ایک کنٹری کیمپ میں نہیں ہیں اور سب سے بینیفٹ لے رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ بائنانس کے فاؤنڈر پاکستان آئے، انہوں نے کرپٹو کاؤنسل کے ممبر بنے. تو وہ جو چائنیز ہے بائنانس میں زیادہ تر جو اوریجن ہوا تھا بائنانس کا وہ چائنا سے ہوا تھا. اب تو وہ یو ای بیسڈ کمپنی ہے، مگر اس کے زیادہ تر جو بینٹ ہے وہ چائنا کی طرف ہے، ایشیا کی طرف ہے. تو وہ بھی تھے. پلس اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ لبرٹی فائنانس جس کو رن کرتے ہیں اسٹیو وٹکاف کے بیٹے، اور جس میں شیئر ہولڈنگ ہے ٹرمپ فیملی کی، وہ دوسری کمپنی تھی جو پاکستان آئی. تو چائنا کی بھی ٹاپ کمپنی اور امریکہ کی بھی ٹاپ گروپ وہ دونوں پاکستان میں انگیجڈ ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اور آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ چائنیز انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی. لولی، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ علی فرید خواجہ صاحب. اور بہت کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بیکاز کرپٹو لٹریسی بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے جانا بھی بہت ضروری ہے. تو ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہی دیں. بالکل.